بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں مختصراً قرآن مجید کی 50 آیات کے تناظر میں جمہوریت کا رد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جمہوریت کا فلسفہ اور اس کی بنیاد اور اس کی اساس انسانی اکثریت پر کھڑی ہے کہ عوامی اکثریت کی بنا پر قانون سازی ہوگی، تو گویا کہ جمہوریت معیار پر نہیں مقدار پر استوار ہے۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت وہ جمہوریت کو بھانپ چکے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس راز کو ایک مرد فرنگی نے کیا فاش، ہر چند کے دانا اسے کھولا نہیں کرتے۔ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ جمہوریت کا فلسفہ اور اس کی اساس و بنیاد انسانی اکثریت پر کھڑی ہے۔ گویا کہ انسانی حاکمیت، عوامی حاکمیت یہ عصر حاضر کا سب سے بڑا شرک ہے۔ دور حاضر کا وہ صنم اکبر ہے جس کی اول پرستش دانیان مغرب نے شروع کی، جبکہ قرآن مجید کا اگر مطالعہ کیا جائے، اللہ اس قرآن میں اکثریت کی نفی کرتے ہیں۔ اکثریت معیار نہیں ہے، اکثریت پر انسانوں کا ہونا یہ ان کے حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں اکثریت تو ناشکروں کی ہے، انسانوں میں اکثریت تو جاہلوں کی ہے، انسانوں میں اکثریت تو لا علم لوگوں کی ہے، انسانوں کی اکثریت وہ حق کو ناپسند کرتی ہے۔ اب میں وہ مختصراً آیات کا تجزیہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ کہ انسانوں کی اکثریت جانتی نہیں، ان کے پاس علم نہیں۔ یہ الفاظ قرآن مجید میں 6 مقامات پر آئے ہیں، سورہ یونس میں، سورہ قصص میں، سورہ زمر میں اور سورہ طور میں۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ کہ انسانوں کی اکثریت تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور یہ مضمون قرآن مجید میں 2 مقامات پر آیا ہے، سورہ یونس میں اور پھر سورہ نمل میں۔ اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ کہ اکثریت ایمان لانے والوں کی بھی مشرک ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جو لوگ اس جمہوریت کو اسلام بنا کر پیش کرتے ہیں ان کا ایمان مشکوک ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ عوامی حاکمیت کو تسلیم کیے بیٹھے، انسانی حاکمیت کو تسلیم کیے بیٹھے۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں بل اکثرهم لا يعلمون ان کی اکثریت تو جانتی نہیں۔ یہ مضمون بھی قرآن مجید میں 6 مقامات پر آیا، سورہ نحل میں 2 مرتبہ، سورہ انبیاء میں، سورہ نمل میں، سورہ لقمان میں اور سورہ زمر میں۔ اسی طرح اللہ کہتے ہیں اکثرهم کافرون انسانوں کی اکثریت نافرمانوں پر مشتمل ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں بل جاءہم الحق واکثرهم للحق کارہون ان کے پاس حق آ چکے ہیں لیکن ان کی اکثریت حق کو ناپسند کرتی۔ سورہ مومنون میں یہ مضمون آیا اور پھر 8 مرتبہ قرآن مجید میں یہ مضمون آیا ہے کہ وما کان اکثرهم مؤمنین کہ اکثریت انسانوں کی ایمان لانے والی نہیں ہے۔ سورہ شعراء میں یہ مضمون 8 مرتبہ آیا ہے صرف ایک سورت میں۔ اسی طرح سورہ عنکبوت میں اللہ فرماتے ہیں بل اکثرهم لا یعقلون انسانوں کی اکثریت تو عقل رکھتی نہیں، سمجھ بوجھ۔ اسی طرح سورہ یاسین میں اللہ فرماتے ہیں لقد حق القول علی اکثرهم لا یؤمنون کہ انسانوں کی اکثریت تو ایمان لاتی، کان اکثرهم مشرکین اکثریت تو مشرکوں کی ہے۔ اسی طرح سورہ مائدہ میں اور سورہ حجرات میں یہ الفاظ آئے وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ کہ انسانوں کی اکثریت تو عقل رکھتی۔ اور پھر اسی طرح سورہ انعام میں یہ مضمون آیا وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ کہ انسانوں کی اکثریت تو جاہل ہے۔ بہرحال یہ ساری آیات اللہ نے قرآن میں انسانیت کی اکثریت کی پیروی کرنے سے منع کی کہ اکثریت کے پیچھے مت چلو۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ سورہ انعام کی آیت نمبر 116 ہے کہ اگر تم اکثریت کی پیروی کرو گے وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ اور قرآن مجید کے 16 مقامات پر اللہ نے اپنی اطاعت کو اور اپنے ساتھ اپنے رسول کی اطاعت کا حکم دیا، کہیں صرف اپنی، کہیں اپنے ساتھ اپنے رسول کی اطاعت کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، قرآن و سنت کی بالادستی قائم کرو۔ ہم تو اکثریت کے پیچھے چل پڑے، عوامی اکثریت، عوامی حاکمیت دور حاضر کا سب سے بڑا شرک ہے۔ کیا ان علماء کو یہ آیتیں نظر نہیں آتی کہ آج جمہوریت ان کی محبوبہ بن چکی ہے؟ آج جمہوریت کے اسلام ہونے پر یہ دلائل پیش کرتے ہیں۔ یا تو قرآن کا انکار کرو، دوغلی پالیسی مت کرو، منافقت مت کرو اللہ اور اللہ کے دین کے ساتھ۔ بہرحال اقبال یہ اچھا تھا، اس نے کہا کہ انہیں کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندرو چنگیز سے تاریک تر۔ یہ اقبال کے الفاظ، شاعر مشرق، مصور پاکستان۔ خدا را اسلام کو غالب کرنے کی جد و جہد کرو، منافقت مت کرو اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے ساتھ۔ منافقت کرو گے پھر یاد رکھو کہ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا تو پھر اس کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں ہوگی کہ اللہ تمہیں دنیا میں ذلیل کر دے۔ اور ذلت کا نقشہ دنیا کے سامنے اس وقت پیش کر رہے ہیں۔ کیوں؟
ہم نے اللہ کے دیے ہوئے نظام کو ٹھکرایا ہے، اللہ اکثریت کی نفی کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ اسلام کو صحیح معنوں میں پہچان